بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت جو ہے ہم نے اسائنمنٹ ملی اور ہم اسپیشل جو پرسنز ہیں ان پہ کام کرنا شروع کیا، تو ہمیں وائس آف اسپیشل پرسنز کی این جی او جو ہے وہاں پہ ہمارا رابطہ ہوا، اور آج ہم ان کے آفس میں آئے ہیں جو وائس آف اسپیشل پرسنز کے پیٹرن چیف ہیں اور فوکل پرسن ہیں، جو لوگوں کی جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے سولوشن کے لیے راولپنڈی ڈویژن سے محمد نبیل ستی جو ہیں، یہ خود بھی اسپیشل پرسن ہیں۔ ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی مطلب جو معاملات ہیں وہ کس حد تک یہ ان سے مطمئن ہے کہ سولوشن نکل آتا ہے اسپیشل پرسنز کا۔ السلام علیکم ستی صاحب۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ خیریت اللہ سے؟ کا شکر الحمدللہ۔ سر جیسے کہ میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی کیونکہ ہمارا وہ شعبہ ہی ایسا ہے، تو آپ بینگ فوکل پرسن، آپ کے پاس لوگوں کی کیا مطلب شکایت کہہ سکتے ہیں، یا ان کی جو اپلیکیشنز آتی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں، اس پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، تو کیسے مطلب آپ اس کو مینیج کرتے ہیں اور کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ اچھا، جیسا کہ اپنے وائس آف اسپیشل پرسنس کہا نا، تو یہ نام سے ہی ہے جیسے خصوصی افراد کی آواز، تو اسی مطمع نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کا نام رکھا خصوصی افراد کی آواز۔ تو ہم لوگ صحیح معنوں میں خصوصی افراد کی آواز بن رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پرابلمز آپ جیسے بات کی، تو پرابلمز تو انتہا درجے کے، جب کسی فرد کے گھر میں کوئی اگر بچہ اسپیشل پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرابلم وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور شکایات آپ نے کہا کہ واقعی ان کو حکام بالا کے لیے یہ شکایات ہی ہیں، مگر ہمارے لیے جو ہم خود یہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی خصوصی افراد آتے ہیں، تو ہم ان کی سب قسم کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہم ان کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں۔ میں ستی صاحب پچھلے دنوں میں نے ایک اسکول کا اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے وزٹ کیا، تو وہاں پہ ایک بزرگ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ میرا خیال ہے وہ درجہ چہاروں میں وہ جاب کر رہے تھے۔ خورشید جی بالکل۔ انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا مجھے شکایت کی تھی کہ جی سیلریز جو ہیں کنٹریکٹ پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ان کو نہیں ملتی ہیں، تو یہ ایشوز جو ہیں وہ مطلب ٹوٹلی ہو گئے ہیں، ریزالو ہو گئے ہیں؟ نہیں، سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ حکام بالا ہو، بیوروکریسی ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے اندر ہماری کوئی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوگی تو پھر مسائل حل کیسے کریں گے؟ ڈیلی ویجز ملازمین، صرف آپ ایک خورشید، آپ کو وہ خورشید ملا ہوگا، یہاں پر پنجاب کے اندر 1200 ڈیلی ویجز ملازمین خصوصی افراد ہیں جو ابھی تک اپنی سیلریز کے منتظر ہیں۔ کتنے ماہ سے نہیں ملے؟ وہ تو مجھے بتا رہے تھے کہ 2-3 مہینے جو ہے نا وہ لیٹ ہو یہاں پر ہم سے مت پوچھ کب چاند نکلتا ہے، یہاں ہم نے تو سورج بھی تیرے شہر میں آ کر دیکھا۔ یہاں پر تو المیہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں پر 6 ماہ سیلریز نہیں ملتی۔ اب ایک بندے کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے مارچ 2022 میں، اور اس کی نیکسٹ ایکسٹینشن جا کے ہوتی ہے اکتوبر 2023 میں۔ صحیح 16 ماہ کا وقت لگتا ہے اس کو نیکسٹ ایکسٹینشن لینے میں، اور ابھی بھی وہ 3 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی اگلی ایکسٹینشن کب ہوگی خدا جانے۔ تو اس میں کوئی آپ نے آواز اٹھائی کہ ان کو ریگولر کر دیا جائے؟ ہماری آواز سن 2014 سے لے کر سن 2023 کے 14 دفعہ ہم نے پروٹیسٹ کیے لاہور کی سڑکوں پر، ہمیشہ مار پیٹ، ہمیشہ لاٹھی چارج، ہمیشہ زدوکوب، ہمارے گھروں سے انہوں نے ہماری فیملیز کو اٹھا کر زدوکوب کیا، اور ہمیں اپنے ان مطالبات سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ یہ حکام بالا جو ہیں یہ ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتے، ہمیں ان چیزوں پہ بہت سارے جسے کہتے ہیں پاپڑ بیلنا، صحیح معنوں میں ہم نے پاپڑ بیلے ہیں، تو اس لیے یہ پرابلم اس طرح اتنے آسانی سے سالو نہیں ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کی جو ہے مطلب اس کے لیے کس کو کون سی منسٹری جو ہے وہ اس پہ ہمدرد آپ کے ساتھ بن سکتی ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا جو ہے کوئی، کیونکہ ریہیبلیٹیشن کا جو معاملات ہیں وہ پاکستان میں بڑا کم ہے، بڑا نام ہے۔ سب پبلک سے لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے تو ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا وہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک پروگرام کیا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سارا کچھ فری کر دے، ایجوکیشن فری ہو اور جو بورڈنگ لodging ہے وہ فری ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اس میں کوئی مطلب آپ نے کبھی کورسپونڈنس کی گورنمنٹ سے؟ اچھا، منسٹری آپ نے جب کہا نا کہ کون سی جو آپ کے لیے بہتر ہے یا آپ کے لیے کوئی کون رسپونس کرتی ہے، تو وہ میں آپ بتانا چاہوں گا کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اینڈ بیت المال راولپنڈی جو ہے پنجاب جو ہے، یہ ایک ایسی منسٹری ہے کہ جب ہم 2014 میں ہم نے یہ شروعات کی اپنی اس تحریک کی، تو اس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سامنے آیا،
दूसरा डिपार्टमेंट हमारा स्पेशल एजुकेशन, मगर स्पेशल एजुकेशन इंतहाई समझ लें आप, अगर खुल के बात की जाए तो कीना परवर एक महकमा है जो खुसूसी अफराद के लिए तो ज़रूर है, मगर सिर्फ वो तालीम देने के लिए है। उनके मसाइल को उजागर करना या मसाइल को हल करना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। वो सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ा के माशरे में रुलने के लिए छोड़ देते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है सर्टिफिकेट बनाना खुसूसी अफराद की, और उनके बैतुल-माल के थ्रू उनके फंड्स जारी करवाना। डीआरटीसी डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी फंड है, वो सोशल वेलफेयर की ज़िम्मेदारी है। ये नहीं, जिनको 1981 सर्टिफिकेट मिल जाता है जी, डिसेबिलिटी का मिल जाता है, क्या गवर्नमेंट को उनको कोई देती है माहाना कुछ स्टेफन वगैरह या कुछ चीज़ देती है? जी, वो भी बताता हूँ मैं आपको। जो गवर्नमेंट के एक्ट बना था जनरल ज़िया-उल हक साहब के साहबजादी की वजह से 1981, उस एक्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो खसूसी अफराद को 400 पर मंथ पे करेगा। वो फंड्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो वहाँ से जमा हो करके वो सही। उनको दिया जाएगा। वो 400 पर मंथ उस टाइम पे 1981 में था। आज 42 साल गुज़रने के बाद भी वो वही 400 पर डे पर मंथ है। अच्छा, उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं कोई हुआ? इंक्रीज़मेंट नहीं हुआ। दूसरा, हमारे पास फंड्स होते हैं बैतुल-माल के। पंजाब बैतुल-माल के फंड्स होते हैं, वो भी 1991 में जब वो बना था तब उस वक़्त पे ₹10,000 पर ईयर एनुअल एक अमाउंट थी। वो आज जो 32 साल गुज़रने के बाद भी आज भी वो 10,000 पर ईयर है। मगर वो भी क्योंकि फंड्स कम नहीं होते तो इसलिए मिलता नहीं है। तीसरा है पाकिस्तान बैतुल-माल। हुँ, उनका जो मर्ज़ वजूद में जब आया तो तब से लेकर अब तक उनका भी 10,000 पर ईयर है, एनुअल है। एनुअल है। अब वो उसमें सुनने में आया कि इंक्रीमेंट लगा है मगर दस्तरस में नहीं है। सही। तीसरी चीज़ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनको खुसूसी अफराद को हमने ये फराहम करना है, मगर उसमें बेवा ख़वातीन आती हैं, उसमें खुसूसी अफराद को शामिल नहीं किया जाता। नहीं किया गया। तीसरा है एहसास प्रोग्राम, चौथा एहसास प्रोग्राम में 2000 पर मंथ खसूसी अफराद को दिया जाता है, मगर वो किसको दिया जाता है ये आज तक मैं भी तलाश कर रहा हूँ, अच्छा, मुझे मिला नहीं। सही है। यानी उसके बाद कागज़ों में चल जी रहा है सारा जी कुछ। उसके बाद आता है ज़कात डिपार्टमेंट। ज़कात डिपार्टमेंट जो है वो पर ईयर 24,000 जो है वो एक स्पेशल ब्लाइंड पर्सन को एक यूनियन कौंसिल के अंदर फराहम करता है। मगर एक यूनियन कौंसिल यहाँ पर ऐसे ऐसे घर में आपको विजिट करा सकता हूँ कि एक घर के अंदर 11 ब्लाइंड है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल एक ऐसा है, अल्लाह यूनियन माफ़ करे। कौंसिल के अंदर आप एक ब्लाइंड को अगर 24,000 रुपये देते हैं तो बाकी जो ब्लाइंड है वो कहाँ अच्छा, जाएंगे? ये 24,000 सालाना है या जी, ये? पर ईयर अच्छा, 2000 पर मंथ और 24,000 पर ईयर। सही, सही। जी, ये तमाम फंड्स जो हैं ये गवर्नमेंट की जानिब से हैं, मगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट अभी जैसे आबादी हमारी इस वक्त यूएनओ के सर्वे के मुताबिक 15% और टोटल पॉपुलेशन के हैं डिसेबल डिसेबल लोग जो हैं। जी डिसेबिलिटी पे मबनी है। हुँ, डिसेबल इसमें वर्ड ब्लाइंड भी शामिल हैं या जी टोटल टोटल डिसेबल जो हैं? टोटल इसमें 4 कैटेगरीज हैं। सही, विजुअली चैलेंज, ब्लाइंड, फिजिकली हैंडीकैप, वो टांगे हैं, बाजू है या कोई भी सही, उज़्व सही। आपका अगर काम ना कर रहा हो तो वो फिजिकली हैंडीकैप। तीसरे है डेफ एंड डम्ब, जो बोल नहीं हाँ, सकते, वो सुन नहीं सकते। सुनने की सलाहियत नहीं रखते। चौथी जो डिसेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा है वो है मेंटली रिटार्डेड, जो ज़हनी तौज़ुन लीडर माज़ूर नहीं होते हैं, होते। बिल्कुल सही। ये 4 डिसेबिलिटीज़ हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट पे 3 डिसेबिलिटीज़ आती हैं, ब्लाइंड, फिजिकल और डेफ। चौथी जो डिसेबिलिटी है वो जॉब के ऊपर नहीं आ सकती। डिसेबिलिटी कोटा जो है वो 3% है इस वक्त पंजाब के अंदर। सही, सिंध में 5, बलूचिस्तान में 5, केपीके में 2 और इस्लामाबाद में 2, फेडरल में 2। ये भी यकसानियत इसमें नहीं है। नहीं है, सही। इसके अलावा जो देखा जाए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर बुज़ुर्ग जो 65 प्लस जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ओल्ड एज होम गवर्नमेंट सतह पे चल रहा है। सही, बेवा ख़वातीन उनके लिए दारुल फलाह हुआ मौजूद है। यतीम बच्चियाँ उनके लिए काशाना, यतीम बच्चे उनके लिए मॉडर्न चिल्ड्रन होम, जबकि स्पेशल पर्सन को सिवाय सर्टिफिकेट देने के अलावा और कोई इदारा मौजूद नहीं है। बेशक इसी तरह है और जी कोशिश करते हैं सतीश साहब, हम हमारी कोशिश पता क्या है? हमारा काम है आपकी आवाज़ को आगे ले जाना, आगे करने वाले को तो अल्लाह ताला हिदायत दे। जी होना चाहिए हमारी जो
اقتدار کی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے اس معاملے پہ. اچھا ایک چھوٹا سا سوال میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مخنثین کا جو معاملات چلتے ہیں کہ یہ جو ہیں کہ جی مطلب وہ جن کو کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہجرا ہیں یا مطلب خواجہ سرا ہیں, کیا یہ بھی اسی مطلب اسپیشل پرسنس میں آتے ہیں, اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں یہ بھی؟ ان کو شامل کیا گیا تھا, یہ ساؤتھ افریقہ میں یہ تحریک چلی تھی اور انہوں نے ان کو اسپیشل پرسن ڈکلیئر کر دیا گیا ہوا اور ان کو کارڈ دے دیا, مگر ہمارے ہاں ایسا ابھی نہیں ہے. وہ ابھی ہمارے اندر اسپیشل پرسن کی کیٹیگری میں نہیں فال کرتے, مگر ان کو کوٹا جو ہے وہ الگ طرح سے خواجہ سران کا الگ ایک کوٹا مختص کر دیا گیا ہے. ان کو نادرا میں بھی ان کو اس میں ساتھ ہی الیبریٹ کرتا چلوں جو پچھلا کوشچن تھا جس میں اسمبلیز کے اندر جنرل لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے مرد 266 موجود ہے, ان کے لیے 15% کوٹا جو ہے خواتین کا, کیونکہ خواتین کی نمائندگی وہ مخصوص نشستوں پہ آتی ہیں. 5% جو سیٹس ہیں وہ مائنورٹیز کو دی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. ہمارا کوٹا کہاں ہے؟ اسپیشل پرسنز کی آواز اٹھانے والا کون ہے؟ یہ تو جو ہے ماضی میں ڈسکس ہوا معاملہ, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا. عمل درآمد نہیں ہوتا, کیوں؟ کیونکہ پرائرٹی نہیں ہے. آپ کی پرائرٹیز, آپ کی جب پرائرٹیز ہی ہوں گاڑیاں خریدنا, آپ کی پرائرٹیز ہو کک بیگ لینا, آپ کی پرائرٹیز ہوں لوگوں کو دھوکے دینا, تو پھر آپ کی اسپیشل پرسن آپ کی پرائرٹی کہاں ہو سکتی ہے؟ اس وقت بھی ہماری الحمدللہ اس پاکستان کے اندر جو آبادی ہے وہ 3.25 کروڑ سے اوپر ہے, اور جو ہمارے ووٹ دینے والے جو ووٹرز ہیں وہ اس وقت بھی 1.25 کروڑ سے اوپر ہیں. تو ایک جماعت 1.5 کروڑ ووٹ لے کر کامیاب ہوتی ہے پورے پاکستان کے فیصلے وہی کرتی ہے, جبکہ ہماری تعداد بھی اس وقت 1.25 کروڑ سے اوپر ہے. اور ایک فرد بھی یہ حوصلہ نہیں کرتی, کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی ہو, وہ اپنے اندر آج تک سیٹس تو دور کی بات, کسی نے ابھی تک ونگ نہیں بنایا ہوا اپنا, اسپیشل پرسنز کا ونگ بھی نہیں ہے. جی ناظرین, یہ ستیش صاحب جو باتیں کرتے ہیں یہ واقعی ایک برننگ پوائنٹ ہے اور ایک بڑی جو ہے توجہ طلب کام ہے. اس میں ہونا چاہیے اسمبلی میں جو ہے ہمارے جو ایوان ہیں ان میں ان کا اسپیشل پرسنز کا نمائندہ ہونا چاہیے. اور ہونا ایسے, میں مطلب اپنی رائے دے رہا ہوں, میں ہونا ایسے نہیں چاہیے کہ جی کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی کو نامزد کر دے, نہیں, اس کے لیے باقاعدہ سے ایک سلیکشن کا طریقہ کار ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ ہم چاہے اندھے ہوں چاہے بہرے ہوں, بین پاکستانی ہر چیز جو ہے نا وہ فار سیل ہے, بک جاتے ہیں, ضمیر بیچ دیے جاتے ہیں. اگر ضمیر زندہ ہوں تو جیسے ستی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ تک تنخواہیں نہیں ملتی ہیں, اور 400 روپے جو ہے وہ ماہانہ لگا ہوا ہے 400 روپے, تو آج کل بچہ جو ہے وہ ایک ہفتے کا پاکٹ منی بھی نہیں لیتے ہیں عام گھروں میں. خاص گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام گھروں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے جو اقتدار کے مالک لوگ ہیں ان کو توفیق دے, اور ان جیسے لوگوں کے لیے جو ہے بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان سوچے. بہت شکریہ.